دیکھیں اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کس نے الطاف صاحب نے سجاد صاحب سے بات کی یا سجاد صاحب نے الطاف صاحب سے بات کی. یہ ان کا اپنا ڈومین ہے تو اس میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. لیکن یہ بات تو ضرور ہے کہ 2019 5 اگست کے بعد ہی پی ڈی پی کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ جتنی ان کو لگتا تھا کہ پی ڈی پی کمزور ہوتی جا رہی ہے اتنا ہم مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. اور اس وقت اگر سب سے زیادہ مضبوط کوئی پارٹی ہے وہ پی ڈی پی ہے. اس کو توڑنے کے باوجود بھی گراؤنڈ لیول پہ پی ڈی پی بہت مضبوط ہے. مجھے لگتا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو ری آرگنائزیشن یہاں ہوا تو اسی وقت انہوں نے ساری یہ تنظیمیں بین کی تھی. اب آج ان کو شاید لگا کہ لوگوں کو لوگ یہ بھول گئے ہیں تو چونکہ پارلیمنٹ کا الیکشن آنے والا ہے اس کے لیے ان کو کچھ دکھانا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ کل انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے حریت کو بین کیا ہے. تو باقی ہندوستان کے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیے جی ہم نے کشمیر میں کیا کیا حریت کو بین کیا, جماعت اسلامی کو بین کیا, باقی پارٹیز کو بین کیا. یہ ان کو دکھانے کے لیے. ادروائز تو انہوں نے پہلے ہی بین کیا تھا. مجھے نہیں لگتا کہ اب اس کو دوبارہ بین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی ایکسپیکٹیشن ہمیں نہیں, کیونکہ 2019 سے ہم یہی سنتے ہیں اسٹیٹ ہوڈ واپس آئے گا, الیکشن ہوں گے. نہ الیکشن ہوئے, نہ اسٹیٹ ہوڈ واپس آیا, نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی. تو ہم کوئی ایکسپیکٹ یہاں آل پارٹیز میٹنگ بھی بلائی تھی پرائم منسٹر نے خود, آپ کو یاد ہوگا. اور اس میں اس نے کہا تھا کہ دل کی دوریاں اور دلی کی دوری کو ختم کیا جائے گا. لیکن ہمیں یہ لگا کہ تب سے زیادہ دوریاں بڑھ گئی ہیں, کوئی نزدیکی نہیں آئی ہے. اس لیے ہمیں کوئی امید نہیں ہے, کوئی توقع نہیں ہے ہوم منسٹر کیا میٹنگ لے رہے ہیں. نہ ہمیں اس کی توقع ہے کہ یہ الیکشن کرنے جا رہے ہیں, نہ ہمیں اس کی توقع ہے کہ یہ اسٹیٹ ہوڈ واپس دینے جا رہے ہیں. امید رکھنا مجھے لگتا ہے کوئی بے معنی ہے. یہ افسوس کی بات ہے. الطاف صاحب نے جو کل کہا ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ he was a party to this, he was a party to PDP, part of the PDP. اور وہ ایک اہم عہدے پر تھا, وزیر خزانہ تھا اس وقت. آج وہ ہماری نکتہ چینی کر رہا ہے. اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے اس دور میں تو اس کا ذمہ دار الطاف صاحب بھی ہے. وہ لوگوں کو کیوں دھوکہ دے رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی ریجنل پارٹی اس میں ذمہ دار نہیں ہے. اگر اس میں ذمہ دار جو بفلیاز میں ہوا, اگر 3 وہاں لوگ عام شہری مارے گئے, یا اگر جو ہمارے یہ ہے آرمی کے جو آفیسرز تھے, جو سپاہی تھے, ان کو مارا گیا, ان کو شہید کیا گیا, تو اس کا ذمہ دار یہاں ریجنل پارٹی نہیں ہے. اس کا ذمہ دار اگر ہے تو وہ ہندوستان ہے, وہ بی جے پی ہے. کیونکہ انہوں نے یہاں ایسی یہ عمل شروع کی ہے کہ میں نے ابھی کہا کہ دل کی دوریاں اور وہ زیادہ ہو گئی. دلی کی دوری وہ بڑھ گئی, وہ کم نہیں ہوئی. یہاں اگر ان کو کوئی اچھا کام کرنا ہے تو اس کے لیے لوگوں کے دل جیتنے ہیں. وہ کوشش نہیں کرتے ہیں, لوگوں کے دل نہیں جیتتے ہیں, بلکہ لوگوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں امن امان ہے. کہاں پر ہے؟ ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہے, فوجیوں کو مارا جا رہا ہے, سویلینز کو مارا جا رہا ہے. تو کہاں پہ ہے امن؟ کہاں ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ الطاف صاحب ان کی بولی بولتا ہے. الطاف صاحب کو بولنے دو کیا بولی بولتا ہے. لیکن لوگوں کو یہ پتہ ہے, لوگ یہ جانتے ہیں کہ once upon a time he was part of the PDP, اور پی ڈی پی نے اس کو بہت کچھ دیا, اس کو وزیر خزانہ بنایا. تو آج وہ نکتہ چینی کرے گا, یہ افسوس کی بات ہے. ہاں, پی اے جی ڈی کی جو بات چل رہی ہے, پی اے جی ڈی ابھی مضبوط ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پی اے جی ڈی یہ الیکشن کے لیے نہیں بنی, یہ ایک گریٹر کاز کے لیے بنی. اور اس میں جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ بھی انٹیکٹ ہے. اور یہ ضرور بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پی اے جی ڈی کو, خاص کر پی ڈی پی کو کمزور بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اس کے لیے کچھ بھی کریں گے. اے ٹیم, بی ٹیم, سی ٹیم کو ملایا بھی جا سکتا ہے, ان کو اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ مقابلہ کر سکے. لیکن آپ کو میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. خاص کر پی ڈی پی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں وہ, اگر وہ 4 پارٹیاں بھی, 5 پارٹیاں بھی, 10 پارٹیاں بھی ملیں گی. کیونکہ لوگ باخبر ہیں, لوگ ان کو جانتے ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں. اس لیے اگر یہاں کوئی پارٹی اس وقت ہے مضبوط ہے, وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے.